अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में 2-3 अहम खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे और इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी जानेंगे और थोड़ा फोरग्राउंड भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। ज़ाहिर है जो इस वक्त मरकज़ो महवर है सारा, वो ज़मान पार्क है, इमरान खान है, इमरान खान साहब के केसेस हैं और इन केसेस में उनकी गिरफ्तारी है। तो क्या वाकई ये सब होने जा रहा है जो हम इससे पहले देखते रहे हैं, जो हमने पिछले 3-4 दिन पहले देखे मामलात, जिस तरह से रेजिस्ट किया कारकुनान ने और जिसके बाद अदालतों ने भी अब मज़ीद रिलीफ देने से इनकार कर दिया और वारंट जो है उनके बरकरार हैं। ये क्या मामला है अदालतों का, ये रवैया जो हमने हाई कोर्ट का देखा, जो हमने सेशन कोर्ट का देखा, लाहौर हाई कोर्ट का भी देखा, ये सब क्या शो कर रहा है और पीछे क्या प्लानिंग हुई है नई, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। तो वीर सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई थी वो खासी हमें लगा कि नाकाम सी हुई और उसमें जिस तरह से कारकुनान ने रेजिस्ट किया और उसके बाद उम्मीद ये थी कि शायद पीटीआई को एक रिलीफ मिल जाए अदालत से और ये वारंट जो हैं वो सस्पेंड हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। और इसको मैं बदकिस्मती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खुदा न खास्ता फिर ना ये सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो जाए कि उनको लेने जाएं और फिर उसके बाद दोबारा हमें उसी तरह का माहौल नज़र आए मकबूजा कश्मीर जैसा, जैसे हमने पहले देखा। तो बहरहाल जनाब अदालतों ने कहा है कि नैनी केस आपको सरेंडर करना होगा और अच्छी खासी सरजनिश हुई है पीटीआई की अदालतों में, हर अदालत में। पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जैसे उनके फेरे भी लगवाए और इन दी एंड ठेंगा दिखा दिया और कहा कि जाएं जी सेशन कोर्ट जाएं। फिर सेशन कोर्ट में गए तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सरजनिश की और बताया कि जी आपका तो पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, आपकी बात पे, आपकी अंडरटेकिंग पे हमें एतमाद ही नहीं है, तो लिहाजा कोई चक्कर नहीं है, वारंट जो है वो बरकरार रहेंगे। बल्कि ये जो फैसला इन्होंने महफूज किया थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब इन्होंने ये फैसला जारी किया और उसमें तफसीली फैसला जारी किया तो जज साहब के ये रिमार्क्स बड़े अजीब और गरीब रिमार्क्स कोट पड़े हुए हैं, ये कि आपको फैसला पढ़ के मज़ा आएगा। मतलब ये एक अजीब सा फिक्रा था जो मेरा ख्याल है कि किसी जज के शायान शान नहीं है, उन्हें जेब नहीं देता, चाहे फैसला किसी के हक में हो या खिलाफ हो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपको मज़ा आएगा, ये मज़ा आना तो ये एक अजीब सा उन्होंने फिक्रा इस्तेमाल किया। बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी वारंट आपके बरकरार हैं और पुलिस को हुक्म दिया कि जनाब इनको आप गिरफ्तार करके लाएं, 18 मार्च को पेश करें नैनी केस। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा दिलचस्प काम किया। एक तरफ तो ऑपरेशन को रोके रखा 10 बजे तक और उसके बाद फिर मजीद भी अभी उन्हें कार्रवाई करने से रोका हुआ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के मीनारे पाकिस्तान के अनाउंस्ड जलसे के ऊपर भी सवाल उठा दिया और कहा कि जी आपने ये जो जलसा करना है ये भी मंसूख करें। अब ये भी एक बड़ी हैरानी वाली बात है कि इस जलसे का, इस गिरफ्तारी से या इस सारी सिचुएशन से उन्होंने खुद से कोई लिंक कैसे इस्टेब्लिश किया। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने इसमें जो रीज़न उसका बात करते हुए डिस्कशन में कहा, उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसे नहीं है कि कोई भी किसी भी वक्त अनाउंस कर दें, 15 दिन पहले आप जो है वो उसका बाकायदा प्रपोज़ल भिजवाएं और उसकी जो है इजाज़तनामा लें और उसके बाद आप मीनार पाकिस्तान पर जलसा करें या जहाँ पे भी जलसा करना है। तो इस पर मैं एतजाज़ एहसन साहब को सुन रही थी, उनका बड़ा अच्छा रद्द-ए-अमल था। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि किसी को जलसे से रोका नहीं जा सकता और अगर हम ये शर्त आयद कर दें कि हर किसी ने कहीं पे भी जलसा करना है तो 15 दिन पहले बताए, तो इस तरह तो इलेक्शन कैंपेन चल ही नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टी एक दिन में 3-3, 4-4 जगह जलसे कर रही होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई आप 15 दिन पहले इतना हार्ड एंड फास्ट प्लान बना के और उसको जो है वो करें। तो ये बज़ाहिर अगेन एक ऐसी ही कोशिश नज़र आई कि जैसे कैंपेन नहीं करने देनी पीटीआई को, हर मुमकिन रुकावट डालनी है उनकी कैंपेन में। बहरहाल अब लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये था मामला गिरफ्तारी से रोकने का या ऑपरेशन से रोकने का, उसको लिंक किया हुआ था कि जी अगर वो वारंट बरकरार रहते हैं उधर इस्लामाबाद में तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन जब तक वहाँ से कोई क्लियर फैसला नहीं आता उस वक्त तक आप कोई ऑपरेशन यहाँ पर ना करें। लेकिन सरजनिश वहाँ पर भी हुई, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी ये सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब की थी, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, कानून की अमलदारी नहीं की और उसके बाद फिर ये सारे वाक़यात हुए, बड़ी जग हंसाई हुई, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने भी खूब डांटा, हर तरफ से डांट भी पड़ी और फैसले भी बरकरार रहे। अदालत का ये सख्त रवैया इस बात का गमाजी है कि ये तय हो चुका है कि जितनी ढील दी जा सकती थी वो दे दी गई है और अब
اب یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہی ہے بہر صورت. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اب الیکشن ہو گئے اناؤنسڈ, اور یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن میں اس طرح سے پورے زور و شور کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دینا. تو پلان کے مطابق ان کو گرفتار بھی ہونا ہے, ان کو نااہل بھی ہونا ہے, اور یہ کوئی ایسا میں چمبا پلان نہیں آپ کو بتا رہی ہے, ہر کسی کی زبان پر ہے. اور ساتھ میں بعد میں جب انہیں گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد ان کی پارٹی کو پھر کریش کیا جائے کسی بھی طرح. ان کے جو اہم لیڈران ہیں ادھر ادھر شامل کرا دیے جائیں, اور کچھ جو ہیں وہ بھگا دیے جائیں کیسز کر کے, ڈرا کے, جس طرح بھی. تو ان کو جو ہے اب وہ پھر باقی پارٹی کو بھی اسی طرح سے منتشر کیا جائے. تو یہ ان کا پلان ہے. اب ذرا اس بات پر آ جاتے ہیں کہ یہ جو گرفتاری والا سین ہے اب یہ کیا ہوگا. کیا واقعی عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو کس دن ہوگی. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو پلان یہی تھا کہ فوری اس کو کیا جائے گا, لیکن اب بیچ میں تھوڑا سا یہ بھی ٹویسٹ آیا کہ جی پی ایس ایل جو ہے وہ بھی جاری ہے لاہور میں, اور آپ کو ہی پتہ ہے لاہور میں زمان پارک بھی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی آپریشن چلتا ہے اور پھر اس میں زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے, یا خدا نخواستہ کوئی بہت ہی اللہ نہ کرے کوئی خون خرابہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو اس صورت میں بھی ظاہر ہے اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے. اس پورے شہر کی ایک فضا ہے نا, اور پھر سیکیورٹی بھی ظاہر ہے کولیپس کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو پھر تھوڑا سا مجھے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک یہ بھی کام کیا ہے کہ پی ایس ایل کا میچ بھی ہفتے کو رکھ لیا ہے. اس کا بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ موسم کا کوئی چکر ہے, جی بارش کی پیش گوئی ہے سنڈے کو, اس لیے ہم میچ جو ہے وہ سیٹرڈے کو رکھتے ہیں. یہ بڑا ان یوزل ہے, اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. میچوں کی تاریخیں ایویں ہی نہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, بہت کچھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے باتیں ہوتی ہیں, تو اس لیے اتنی آسانی سے ان کو مینیج نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر چونکہ لیول ہی اور قسم کا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس سارے آپریشن کے پیچھے کون کون ہے, تو پھر اب یہ انہوں نے طے کیا, موسم کا بہانہ بنایا, اور پی ایس ایل کا میچ بھی ایک دن پہلے کر لیا ہے. وہ فائنل میچ ہے جو اس کے سیٹرڈے کو ہوگا. تو بیچ میں صرف فرائیڈے سیٹرڈے کا 2 دن کا یہ معاملہ ہے, اور پھر سنڈے کو ان اینی کیس بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کام یہ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے نائٹ کو ہی کریں. اس لیے یہ 2 دن جو ہیں یہ بڑے کروشل ہوں گے. اس میں مجھے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ گرفتاری کے لیے نہیں جائیں گے, کیونکہ اگین آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب پی ایس ایل کا میچ شروع ہونے کا ٹائم تھا تو انہوں نے اس سے پہلے پھر سارا آپریشن روک بھی دیا تھا. تو پی ایس ایل کو تھوڑا یہ سیف گارڈ کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے 1-2 دن کا یہ بیچ میں ڈیلے آ گیا. اور عدالتوں کی طرف سے بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے بھی سرخ جھنڈی دکھا دی ہے کہ جناب ہماری طرف سے بھی اب کوئی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. تو بظاہر اب جو بھی یہ اگلے 4-5 دن ہیں یہ بڑے فیصلہ کن ہونے جا رہے ہیں کہ آخر عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, اور اس چیز کو کس طرح سے یہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک اور جو چیز اس میں ہے کہ جب یہ سیٹرڈے یا سنڈے منڈے جو بھی یہ کریں گے, اس میں ان لوگوں کا جو پلان ہے اس کے مطابق انہوں نے 2 چیزیں سوچ رکھی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ گرفتار کرنے جاتے ہیں اور خان صاحب اگر خود گرفتاری دے دیتے ہیں تو پھر تو وہی معاملہ ہوگا کہ ان کو وہ لے جائیں اور پھر وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں. وہ خان صاحب کو ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 30 دن تک نظر بند رکھنے کی بات کی جا رہی تھی کہ کہیں بلوچستان میں کہیں کسی جگہ دور دراز نظر بند کر دیا جائے گا نامعلوم مقام پر. اور دوسرا ان کا پلان یہ ہے کہ اگر وہ خود گرفتاری نہیں دیتے اور پھر مار دھاڑ کرنی پڑتی ہے, کوئی آپریشن کی صورت بنتی ہے, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جب مزاحمت کریں گے, ریٹیلیٹ کریں گے, تو وہ بھی اٹیک کریں گے, وہ بھی ماریں گے, سارا کچھ کریں گے. تو اس صورت میں پھر پی ٹی آئی کو انہوں نے ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس کو تو بین ہونا چاہیے, اور اس کو تو ہمیں انتخابات پر بالکل حصہ ہی نہیں لینے دینا چاہیے. تو اس قسم کی بھی ایک آپشن ہے اور اس پہ بھی غور ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہوم ورک بھی ہوتا ہوا نظر آیا. یہ جو پچھلے سارا ایپیسوڈ ہوا تھا اس کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ ایک میڈیا اسٹریٹجی کے تحت یہ ایک کیمپین چلائی گئی ہے اور ایک تاثر بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے جو کارکنان باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں دہشت گرد تنظیم کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں, اور ان کے پاس بھاری اسلحہ بھی ہے, اور کسی بھی خدا نخواستہ وہ خون خوار طریقے سے جو ہیں وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بھی ایک پلان بیچ میں رکھا ہوا تھا, اور اس کو اب میں نے مختلف صحافیوں کے منہ سے بھی سنا کہ جناب یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اپنی فورسز پہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ واقعی دہشت گرد تھے وہاں پر موجود, تو پھر اس دن انہوں نے وہ اتنے جو بھاری ہتھیار تھے وہ استعمال کیوں نہ کیے, کیوں وہ مارے کھا رہے تھے, یا کیوں وہ اسی وقت جس طرح کے ان سے وہ ہتھیار بنتے تھے, کوئی پتھر کا, کوئی غلیل کا, کوئی پیٹرول بھر کے پانی بوتل میں, وہ
جو ان سے بن پڑ رہا تھا وہ تو کر رہے تھے, تو وہ بھاری ہتھیار پھر انہوں نے استعمال کیوں نہ کیے, یہ ایک بڑا سوال ہے. حتیٰ کہ ان پہ تو آخر میں جا کے گولیاں بھی چل گئی تھیں, لیکن پھر بھی ان کی جانب سے تو ہم نے ایسی نہیں دیکھی حرکت کہ کوئی انہوں نے گولی چلائی, کوئی راکٹ لانچر استعمال ہو گئے, کیا ہو گیا. تو لیکن اس کو ایک پورے منظم سازش کے تحت جو ہے اس کیمپین کو چلایا جا رہا ہے, جس میں سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے کہ خود جو وزیر اطلاعات نگران ہیں پنجاب کے, یعنی عامر میر صاحب, وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں پریس کانفرنس میں آئی جی کے ساتھ بیٹھ کے, آئی جی صاحب یہ بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف صحافیوں کے تھرو یہ بات ہو رہی تھی, اور پھر جیو پر مختلف چینلز پر باقاعدہ اس چیز کو بار بار ری انفورس کروایا گیا کہ جناب دہشت گرد موجود ہیں, دہشت گرد موجود ہیں. اور اس میں ایک بلکہ خاص طور پر کسی صاحب کے بارے میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے بھی کہا کہ جی ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے. بعد میں انہوں نے پھر اپنا آ کر جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی اور بتایا کہ میں تو جناب اتنا پرانا پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, میرا تو سارا ریکارڈ یہاں موجود ہے, تو کدھر آپ نے مجھے کالعدم تنظیم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو بہرحال اب انہوں نے دونوں صورتوں میں اپنے لیے ایک ون ون سچویشن بنائی ہوئی ہے کہ اگر خان صاحب خود گرفتاری دے دیں تو بھی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, اور اگر وہ خود گرفتاری نہیں دیتے, کوئی مزاحمت کا معاملہ بنتا ہے, تو پھر بھی پوری جماعت کے اوپر اور خود خان صاحب کے اوپر اور باقی جو لیڈران ہیں ان کو بھی یہ اس طرح سے ٹیک آن کریں گے. تو اس قسم کی اب جو پلاننگ ہے وہ کافی واضح نظر آ رہی ہے, لیکن یہ سب ہونے میں مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن لگیں گے, اور جو بھی اب انہوں نے ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے پی ایس ایل کے فائنل کے بعد. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.